آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر علماء، شہداء، مراجع کرام اور خصوصاً شہداء عزاداری جو مومنین گزشتہ سالوں میں آپ کے درمیان رہے آج نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان مرحومین احمد سلطان خان، محمد رضا شیرازی، شیر علی ماؤجی، بدر الملک شیرازی، زیبا شیرازی، مہریار خلیلی، میر حسین علی شاہ بی بی سید ضامن کی ارواح کو حساب فرما دیں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات پڑھ دیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں مومنین کے دل ہمیشہ نئے کہ صرف یاد الہی سے لبریز رہتے ہیں، بلکہ یاد الہی سے متاثر ہو کر وجل ہوتے ہیں، نرم رہتے ہیں، اور ہمیشہ ہدایت کی قبولیت کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ اور جب کبھی آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے، ہر بار کی تلاوت آیات الہی سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور مسلسل یہ بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ خداوند عالم کی آیتوں نشانیوں میں عظیم ترین نشانی اور آیت کا نام ہے ابا عبداللہ الحسین۔ ہر بار کا یا حسین کہنا، ہر بار مجلس عزا میں آنا، ہر ماتم و گریہ و توسل و زیارت و تذکرہ، سب کا سب ہمیں اپنی فکری، روحانی، اخلاقی اور معرفتی بلندی کی جانب آگے بڑھنے کا سہارا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یوں تو جو بھی عزادار حسین ہے، جس کے دل میں عشق حسین کا نور ہے، جو سچا عزادار حسین ہے، اس کے لیے سال بھر بھی اس کا دل محبت خانہ حسین ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ تاریخیں، کچھ مناسبتیں،
کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی خاص خصوصیت رکھتی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ باتوں کو شعائر اللہ کہا گیا، کچھ سمبلز ایسے ہیں جو یاد الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ آیت اللہ ہے، یعنی خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ خاص چیزیں ہیں جو شعائر اللہ ہیں۔ کچھ یوں تو اللہ کا ہر دن خدا کی جانب سے معین کردہ اور پیدا کردہ دن ہے، ہر ٹائم، مگر کچھ دن ایسے ہیں جن کو قرآن مجید ایام اللہ کا نام دیتا ہے۔ ہر جگہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں، ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسے مکانات ہوتے ہیں کہ جہاں پر خاص طور سے اذن پروردگار ہے، مشیت پروردگار ہے کہ وہاں سے آوازیں بلند ہوں، روحیں بلند ہوں، افکار بلند ہوں، درجات بلند ہوں، جذبات بلند ہوں، انسان کی شخصیت آگے بڑھتی جائے۔ اور پھر میں عرض کروں گا، یوں تو وسیلے خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت دعا کے لیے، ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے، کسب فیض کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، شفا لینے کے لیے بہت سے وسیلے ہیں، مگر وسیلوں میں عظیم ترین وسیلے کا نام ہے ابا عبداللہ الحسین۔ شروع ہی میں عرض کرتا ہوا چلوں گا، آئیے آج خود حسین کے وسیلے سے ہم امام حسین کو مانگیں۔ یوں تو مانگنے کو بہت کچھ ہے، عام طور پر ہم لوگ روزہ عاشور کوئی دنیا کی بڑی چیزوں کو، دنیا کی خواہشوں کو مانگتے نہیں ہیں، کوئی آذوقہ جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ دعا تو بہرحال ہر لمحہ رہے گی، یا لیتنا کنا معکم۔ مولا ہمیں اس قابل بنا دیں کہ ہمارے کانوں تک اور ہمارے کانوں کے ذریعے سے دلوں تک، دل کے کان آج بھی سننے لگیں، حل من ناصر ینصرنا، ادھر سے آواز آ رہی ہے حسین کی، ہم اس کو محسوس کریں اور اپنے دل کی گہرائی سے کہیں لبیک داعی اللہ۔ زیارتوں کی فقرات میں سے ہے، اے خدا کی طرف بلانے والے۔ ہرگز یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین کی جو آواز استغاثہ تھی وہ صرف شب عاشور کے لیے تھی، اور جو واقعہ کربلا تھا وہ ایک دن کا واقعہ تھا، نہیں، خدا کی قسم یہ جاری انقلاب ہے، یا ایسا موومنٹ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تحریک کربلا ایک دن سے مخصوص نہیں ہے، ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک جاری رہنے والا انقلاب ہے جو اپنے اندر دنیا کو قریب اپنا سمائے جا رہا ہے اور دنیا والوں کو بلائے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہمارے خیال سے ابھی یہ مناسب ٹائم ہے کہ جو بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی جو جگہ بچی ہوئی ہے اس کو فل کر دیں، تاکہ باقی آنے والوں کے لیے کچھ گنجائش اندر بھی بن جائے، جو اور تھوڑی بہت گنجائش بن سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اس بارگاہ سے طہارت قلب لینا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم بات کرنا چاہیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کا جو کام، جو مشن ہے، یتلو علیہم آیاتی، میں اشارے کر کے جلدی بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، اور ظاہر ہے کہ شب عاشور بھی ہے، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، جلوس بھی ہے، اور جتنا بھی ہو سکے ہم فیض حاصل کریں اور مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں مولا امام عصر کے ذریعے سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں سے طہارت لینی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلے تو ہم آیتیں سن رہے ہیں، یہ حسین کرنا، یہ آیتوں کی تلاوت ہے۔ پھر اس کے بعد یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، پھر یہاں سے تزکیہ کرنا ہے، پاکیزگی لینی ہے، پیوریفیکیشن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے۔ امام حسین کے ذریعے سے جب ایک خاک معلّہ بن سکتی ہے، کربلا کو جو حسین معلّہ بنا دے، کیا قلب انسانی اگر ذر رکھتا ہو تو کیا وہ حر نہیں بنا سکتے؟ حسین ابن علی اس وسیلے کا نام ہے جو ہر کمتر کو برتر بنا دیتا ہے، ہر پست کو بلند کر دیتا ہے۔ بہت پرانے موضوعات میں سے ہے، میرے اپنے ذہن کی آمادگی کے لیے اور آپ کے جذبات کی تیاری کے لیے میں عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ یہ خاک شفا، کسی نے درخواست بھی تھی کہ تھوڑا سا کبھی خاک شفا، ظاہر ہے جس کو خاک شفا کہا جاتا ہے اس کی بہت سی برکتیں ہیں، اور یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے۔ اہل تشیع کے درمیان معصومین کی مستند روایتوں کی روشنی میں خاک کربلا کی بڑی عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ کہا گیا ہے کہ معرفت کے ساتھ جو سجدہ خاک کربلا میں انجام دیا جاتا ہے
وہ آسمانوں کے حجاب میں شگاف ڈال کر معراج کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ اور پرانے سوالات یا اعتراضات میں سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کربلا کی خاک ایسی ہے جس میں دشمنوں کا بھی تو خون ہے۔ شہدائے کربلا کے قاتل بھی تو مارے گئے تھے، بلکہ ان کی تعداد یوں دیکھیں تو زیادہ ہے نمبرز میں۔ جناب علی اکبر نے بہت سے ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ ابو الفضل عباس سے باقاعدہ جنگ نہیں کی، مگر جناب علی اکبر نے جنگ کی۔ خود امام حسین نے بہت سے جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کو ایک ڈیسنٹ سا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر ہاں ہم رسول اللہ کے نواسے امام حسین کی عظمت کے تو قائل ہیں، مگر کربلا کی مٹی پر کیوں تم اتنی اہمیت دیتے ہو؟ یہاں تو قاتلین شہداء کربلا کا بھی خون ہے اس میں، اور وہ لوگ بھی یہاں پر قتل کیے گئے تھے، تو پھر کہاں سے صرف نسبت حسین ابن علی سے تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھے، عظمت و طہارت اہل بیت کی حد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ عالمانہ یا علمی گفتگو ہے، طالب علمانہ گفتگو۔ تو ہو سکتا ہے کسی کو 100% بات کنونسنگ نہ بھی ہو تو جھگڑا کرنے کی بات بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ مختلف مسالک کے سامعین ہمارے درمیان ہوں، آل آر ویلکم، کیونکہ یہ فرش عزا ہے ہی۔ بارگاہ اباد دلائل حسین وہ ہے کہ جہاں پر کسی کو آنے سے روکا نہیں جاتا ہے بلکہ بلایا جاتا ہے، اور امام حسین کی آواز استغاثہ بھی صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی سے بہت پہلے کوئی جملہ سنا تھا کہ امام حسین کسی خاص قوم کی جاگیر نہیں ہے، جاگیر انسانیت ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گفتگو کسی کے لیے 100% کنونسنگ نہ ہو، مگر ایک دعوت فکر ضرور ہو سکتی ہے۔ دلیل مکمل طور پر آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو تو کم از کم غور کرنے کے قابل ضرور ہو سکتی ہے کہ کہا گیا کہ بھئی کربلا میں تو شہداء کربلا کے قاتلوں کا بھی خون ہے، کیوں کربلا کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہو، زمین کو، اس مٹی کو، اور خصوصاً اس حائر حسینی کو جس میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس مقام حائر میں دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ استجابت الدعاء تحت قبتہ، الامامۃ من ذریتہ، اور الشفاء فی تربتہ، یہ خصوصیات اب عبداللہ الحسین ہیں۔ ان کا زیارتوں میں ذکر ہے، زیارت ناہیہ میں بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں خاص طور سے اس خاک کی عظمت کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے۔ اہل بیت کی طہارت کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنے پاک ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ان کی پاک کرنے کی صلاحیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بحث یہ نہیں کہ وہ کتنے پاک ہیں، دیکھیں بات سے بات بڑھ نہ جائے۔ پانی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، قرآن کی آیت ہے۔ پانی پاک ہے، پاک کرتا ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ رسول اللہ کی ذات، انبیاء عام طور پر ائمہ معصومین وہ طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ مطہر یعنی پاک کرنے والے۔ تو عظمت اہل بیت اور طہارت اہل بیت کی حد نہیں ہے، وہ اتنے پاک کرنے والے ہیں، ایسے پاک کرنے والے ہیں کہ ہر قدورت کو، ہر رجس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ کہ جواب بالکل سامنے کی بات، مثال قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید پاک کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو شک ہے؟ قرآن مقدس ہے، قرآن پاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ماشاء اللہ، مرحبا میں ناصرنا۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ دینے والوں کا مرحبا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا پڑھوں، آپ دوسرا لفظ پڑھ دیں تو یہ بڑی سہارے کی بات ہوتی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا بغیر طہارت کے۔ ٹھیک ہے، پورا قرآن پاک ہے نا، کسی کو شک ہے؟ پورے الفاظ قرآن پاک ہیں، کسی کو شک ہے؟ چاہے وہ الفاظ دیکھنے میں الفاظ اچھے لگے ہوں، چاہے الفاظ وہ اچھے نہ ہوں۔ اچھا، آپ پوچھیں گے بھائی قرآن مجید میں بھی کوئی الفاظ اچھے نہیں؟ ہاں، قرآن مجید میں ابلیس ہے کہ نہیں ہے؟ قارون ہے کہ نہیں ہے؟ فرعون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو نام ہیں۔ پھر ظالمین، کاذبین، جھوٹ بولنے والے، فاسقین، صفات بھی ہیں۔ تو بھئی ہم قرآن مجید کی طہارت کے قائل تو ہیں، مگر جہاں کہیں کوئی نجس کردار تاریخ کا گزرا، اگر اس کا نام آ گیا تو کیا ہم اس کو بھی ویسے ہی ہاتھ لگائیں گے وضو کے ساتھ؟ جواب دیا جائے گا ہاں،
وہ جو لوح محفوظ سے قرآن جبریل کے ذریعے سے قلب رسول اللہ پر نازل کر کے رسول اللہ کی پاکیزہ زبان اور لبوں کے ذریعے سے دنیا کو سنایا گیا، اب وہ چاہے جو الفاظ ہوں لیکن اس کو قرآن بنا کر پیش کر دیا گیا تو تمام کے تمام الفاظ چاہے غیروں کے اور نجس لوگوں کے اور برے لوگوں کے اور بد کرداروں کے نام ہی صحیح، ابلیس کا نام ہی صحیح، مگر جب وہ جزو قرآن بنتا ہے تو نہ یہ کہ صرف پاک ہے بلکہ بغیر طہارت کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کا ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے، وہ جو مرکز طہارت ہے، خامس آل ابا ہے، ایک قطرہ نوا سے رحمت للعالمین پوری خاک کربلا کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں پاکیزگی لینی ہے، جب مٹی کو طہارت ملتی ہے تو انسان کے قلب کو بھی طہارت اس سے کہیں زیادہ مل سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں کربلا کی عظمت اور مٹی کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کمتر بتانا چاہتا ہوں، ایک تصور ہے کہ یہاں سب کے لیے گنجائش پائی جاتی ہے، جو چاہے وہ بلند ہو سکتا ہے، برتری کی جانب جا سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اتنی برکت، عزت اور اتنی فضیلت اور اہمیت نام حسین میں، ذکر حسین میں، توسل حسین میں، زیارت ابا عبداللہ الحسین میں رکھی ہے کہ جس کا تصور دنیا کر نہیں سکتی۔ مثلا یہ جو بار بار ہم حدیث سنتے ہیں، من بکا او اب کا او تبا کا، تھوڑی سی معرفت کے ساتھ روئے رلائے نہیں تو کم از کم حلیہ ایسا بنائے، ظاہر ایسا کرے، تباکی کرے، ایک غم کا اظہار اس کی شخصیت کے ذریعے سے ہو۔ اتنی سی بات پہ جنت، اتنی سی بات پہ جنت۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک قطرہ آنسو معرفت کے ساتھ جو آنکھ سے جاری ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہی نہیں ہے، جب عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے، وہ عرش معلیٰ سے امام حسین عرش معلیٰ پر خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ہاں جسم کا تصور نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کو دامن حسین ملا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ پھر میں ایک جملہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ اس بحث میں کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ آپ حسین حسین کرتے ہیں، توحید کی باتیں کیا کریں، توحید ہی کی بات کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کیا توحید کو بچانے کے لیے۔ حسین ہی معرف توحید ہیں، محافظ توحید ہیں، مفسر توحید ہیں، معلم توحید ہیں۔ یقین نہیں آتا تو دعوت فکر ہے، جن کو خصوصاً اس طرح کا سوال ہے کہ توحید اور اتنا حسین حسین کرتے ہیں، اللہ اللہ کیا کرو، ذرا امام حسین کا کلام اٹھا کر دیکھو، دعائے عرفہ پڑھ کے دیکھو، امام کا کلام، خطبوں کو، شب عاشور کے خطبے کو دیکھو۔ شب عاشور چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، تھوڑے سے لوگوں کو بہت بڑی تعداد کے لشکر نے گھیرا ہوا ہے۔ یہاں میجورٹی اور مائنورٹی کا بھی تناسب نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ میجورٹی اور مائنورٹی میں کچھ تو پرسنٹیج بنے۔ یہاں تو ہزاروں، 30,000 یا اس سے بھی زیادہ کی روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور 72 شہداء، ان میں چھوٹا بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے۔ اتنے کم لوگ تو یہاں کوئی تناسب مائنورٹی اور میجورٹی کا بھی نہیں بنتا ہے، مگر یہ کم ہو کر بھی اتنے مطمئن ہیں کہ حسین ابن علی ان مرجھائے، بظاہر مرجھائے چہروں کے درمیان، یعنی پانی کی قلت کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے، ارادوں میں کمزوری نہیں ہے، ان کے درمیان مولا فرماتے ہیں اثنی علی اللہ احسن الثناء۔ یہ آج کا خطبہ ہے، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں بہترین حمد و ثنا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کچھ پانے کے بعد شکریہ بجا لانا بھی شرافت ہے، مگر سب کچھ قربان کر کے شکر کرنا یہ کمال ہے کردار انسانی کا، اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ مگر سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے اتنی برکت کیوں رکھی ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا بات ذرا سا ہمیں ایک جسٹیفیکیشن کے اعتبار سے، کنونس ہونے کے اعتبار سے ذرا سمجھ میں آئے کہ اللہ نے خصوصاً مولا ابا امام حسین کی بارگاہ نے اور ان کے نسبت اور ان کے توسل میں اتنی عظمت کیوں رکھی۔ جواب بہت سادہ سا بھی ہے۔ امام حسین نے بارگاہ پروردگار میں کیا کیا، پیش کیا کیا، قربانی امام حسین کی کیا تھی، کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے۔ وہ باتیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، بالکل ہماری کامن نالج میں ہیں، اس کے حوالے سے جتنا ہم روز مجلسوں میں پڑھتے اور سنتے اور بیان کرتے رہتے ہیں، امام حسین نے کیا دیا، کیا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا نا کہ بھائی اسپینڈنگ اور ارننگ، مثال کے طور پر انویسٹمنٹ اور نتیجہ، ٹھیک ہے، امام حسین نے دیا کیا، امام حسین نے لیا کیا، یعنی امام حسین نے یہ سب جو پیش کیا وہ کیا تھا اور کس مقصد سے کیا، اس کا
پھل کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا۔ اسی سے میں ایک جملہ اور جوڑ دیتا ہوں۔ بہت پہلے سے بحثیں رہی ہیں، کبھی کبھی اس پہ تھوڑا سا ہم میں سے بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، یا آج کل اتنا نہیں ہوتا پہلے، کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ تو کوئی کہتا نماز بچانے کے لیے دی، تو بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، نہیں امام حسین نے صرف نماز بچانے کے لیے تھوڑی جان دی، صرف نماز بچانے کے لیے تھوڑی دی۔ دیکھیں یہ بات غلط نہیں ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں مکمل نہیں ہے۔ امام حسین نے نماز کو بچایا، مگر صرف نماز کو نہیں بچایا۔ امام حسین نے کیا دیا، کیا لیا؟ امام حسین نے اپنے بچپن کے ساتھی کی قربانی پیش کی، اپنے مہمان ہر کے سرانے پہنچ کر اپنے مہمان کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین نے اپنے برابر کے بھائی ثانیہ حیدر کرار کو اللہ کے دین کے لیے پیش کیا۔ امام حسین نے شبیہ رسول کے کلیجے پہ سے سینے کہ اس کے سینے سے برچھی کی انی نکالی، شبیہ رسول کو پیش کیا۔ امام حسین نے اپنا پھول سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ جس کے تذکرے پر آج کی مجلس ختم ہوگی، اسے پیش کر کے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کہا۔ امام حسین نے سب کچھ پیش کیا، اور بڑی انوکھی قربانی امام حسین کی ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، یا امیر المومنین کی جنگوں میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن جیسی قربانی امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں نے دی ہے، ویسا موقع کسی کو نہیں ملا۔ کیا تصور ہو سکتا تھا کہ جس کی ماں کے نشان قدم کا پردہ میدان مباہلہ میں ہو، اس کی بیٹی زینب، اور زینب کو حسین ہی تو لے کر چلے ہیں، اس کی چادر کا نذرانہ؟ اگر میں ان تمام باتوں کو جوڑ کر ایک لفظ میں، یعنی ایک چھوٹے سے جملے میں، آدھے لائن کا ایک جملہ، امام حسین نے کیا دیا؟ امام حسین نے وہ سب کچھ دے دیا جو ان کے پاس تھا۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ جب ہم سب کچھ کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ خاص اس میں سب کچھ پہ بہت زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اب جناب زینب کی چادر کے چھلنے کے تصور سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا امام حسین نے لیا کیا؟ اس کے نتیجے میں ملا کیا؟ اب وہ جو بحث ہوتی ہے کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی۔ ہاں امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی، مگر صرف نماز کے لیے قربانی نہیں دی۔ یہ جو زیارتیں ہیں یہ صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے احترام کے اظہار کے لیے نہیں ہے، اس میں مفہوم پایا جاتا ہے، اس میں دعویٰ ہے، دلیل ہے، مطلب ہے، مقصد ہے، ہدایت ہے، راستہ ہے، نجات کے ذریعے ہیں، سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ دیا، بچایا کس بات کو؟ نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا، زکوٰۃ کو بچایا۔ یہی نہیں، ذرا زیارتوں کو پھر ایک بار دوبارہ پڑھ لیں۔ سلام ہو اے آدم کے وارث، آدم کی صفوت کے وارث، نوح کی نجات کے وارث، ابراہیم کی خلت کے وارث، موسیٰ کی ہیبت کے وارث، عیسیٰ کی روحانیت کے وارث، رسول اللہ کی محبت کے وارث، اے قرآن کے وارث، اے آسمانی تعلیمات کے وارث۔ غرض کہ امام حسین نے کیا بچایا؟ آدم کی صفوت کو۔ جناب آدم کا صرف نام نہیں ہے، صفوت آدم سے لے کر مقام محبت رسول اللہ تک آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو، حریت کو بچایا، انسانیت کو بچایا، اخلاقیات کو بچایا، پیغام دیا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ان لم یکن لکم دین فکونوا حرارا فی دنیاکم، اگر تم بے دین بھی رہو تو کم از کم دنیا میں آزاد جیو۔ امام حسین نے ایک رات کی جب جنگ کو ٹالا تھا تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ بھیا عباس کہہ دینا انی احب الصلاۃ۔ امام یہ نہیں فرماتے کہ توجہ کریں الفاظ پر، امام یہ نہیں فرماتے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے استغفار کرنا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں، عزادارو اگر پیغام لے سکو، امام فرماتے ہیں نماز سے مجھے محبت ہے، میری محبوب ہے نماز۔ تو امام حسین نے کیا بچایا؟ لفظ کو لفظ سے ملا دوں، امام حسین نے توحید کو بچایا۔ دیکھیں توحید کیا ہے؟ توحید بیس ہے ہمارے تمام بلیفز کا، ہمارے تمام ایکشنز کا۔ اصول دین بھی توحید سے، فروع دین بھی توحید سے۔ توحید سے رسالت ہے، توحید سے امامت ہے، توحید سے عدل ہے، توحید سے قیامت کا تصور ہے، توحید سے نماز ہے، توحید سے روزہ ہے، سب کچھ پورا دین، پورے دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے توحید پر۔ امام حسین نے کیا بچایا؟ وہ مشہور مصرع سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ پورا دین ٹکا ہوا ہے توحید پر، اور حسین ابن علی نے توحید کو بچایا۔ لفظوں کو بدل دوں پھر نتیجہ لے لو، امام حسین نے کیا دیا، کیا لیا؟ امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا، خدا کا سب کچھ بچا لیا۔
دین خدا کا سب کچھ بچا لیا. آواز پروردگار آئی, حسین تو نے اپنا سب کچھ دے دیا. حسین نے پوری پونجی لگا دی. آواز کبریائی آئی, میں خدائے لازوال ہوں, میری قدرت لامحدود ہے, میرا علم لامحدود ہے, میں خدا ہوں. جو بھی اب تمہارے مقابل میں تمہارے نام کو پستی دکھانے کی کوشش کرے گا, میں اس کو مٹا دوں گا. تمہارے نام کو اتنا بلند کر دوں گا کہ دنیا کا کوئی کوشہ بچا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہر گوشے سے, ہر چپے عالم سے یا حسین کی آوازیں بلند ہوگی. اور جو بھی صمیم قلب سے یا حسین کہہ کر لبیک یا حسین یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما, سچے دل سے یہ احساس کر کے آرزو کرے گا, میں تمہارے ساتھ اسے مشہور کر دوں گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اشارے ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو گنجائش ہے آپ لوگ ذرا سا جگہ بنائیں. مومنین آئے ہوئے ہیں, سب عزادار ہیں انشاءاللہ. آپ کی سانسوں پر, آپ کے آنسوؤں پر, آپ کے جذبات پر انشاءاللہ خاص رحمتیں نازل ہوں. تھوڑا سا آگے آئیں اور تھوڑی سی گنجائش بنا دیں آگے آنے والوں کے لیے. صلوات پڑھیں. یہ سب چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے, تاکہ ہم ذرا اس دولت کی قدر تو کریں, اس کی ویلیو کو پہچانیں اور ہم آگے بڑھیں. دیکھیں جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, آگے بڑھیں. کیا کریں کہ اپنے ظرف کو, میں جو گزشتہ شبوں سے جو مومنین ہمارے ساتھ ہیں, اپنے ظرف کو ذرا سا بلند کرتے جائیں, لینے کی کیپیسٹی بڑھائیں. اپنے قلب و روح کو اتنا وسیع کریں کہ زیادہ سے زیادہ نورانیت کو جذب کر سکیں. دنیا کے اندر جس زمانے میں ہم جیتے ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی پہلے بھی, کل بھی, ہماری مجلسوں میں بھی, اعلانات میں بھی, بڑا چیلنجنگ زمانہ ہے مورل اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے. اپنے دین کی حفاظت کرنا, اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا. کہا گیا کہ بالکل آخری زمانے میں دین بچانا اور دیندار رہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیس آف فائر, انگارہ اپنے ہاتھوں میں کوئی اٹھایا ہوا ہو. میں نے جان بوجھ کے پہلے یہ عرض کیا کہ ہم کتنے امیدوار ہیں, گھبرائیں نہیں, مایوس نہ ہو, مگر اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے چیلنج کو نہ پہچانیں, خطرے کو نہ پہچانیں, غفلت میں گزار دیں. ٹھیک ہے, 5 دن کی جاب, 6 دن کی جاب, پھر ویکیشن, پھر چھٹی, پھر ایکسٹرا آورز, پھر اس کے بعد میں فرض کریے کہ ویکینڈز کی پارٹیاں, پھر ٹریول, پھر یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے زندگی ایسے گزر رہی ہے. ہمیں جانا کہاں ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں آیا کس لیے ہوں. کیا بس اسی لیے کہ کسی طرح سے تھوڑا سا گزار لیں, بچوں کی تعلیم ہو جائے, پھر اس کے بعد مسائل رشتے کے ہیں, فیملی ایشوز ہیں, شادیوں کے ہیں, شادیوں کو بچائے رکھنے کے ہیں, یہ سب چیلنجز ہیں. پھر اس کے بعد فرض کریے کہ گھر پیدا ہو جائے, گاڑی پیدا ہو جائے, ایک طرح سے نکال لیں. یہی ہمارا مقصد ہے. یہ سب ضروری ہے, یہ سب ضروری ہے, مگر یہ سب ہمارا مقصد نہیں. ہمیں بہت بلندی پہ جانا ہے. ہم کہاں تک جانا ہے کہ شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور ہونا ہے. کیا کریں شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور ہونے کے لیے؟ اپنے زمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اچھا, ہم زمانے کے امام کے لیے تیار کرنے کا مطلب کیا؟ امام تو غیبت میں ہے. کیا غیبت کا مطلب یہ کہ آج کل ویکیشن چل رہا ہے, دین کی چھٹی ہے, معاذ اللہ امام آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ ایسا نہیں. کہ میں نے عرض کیا تھا امام ہیں, امام کا فیض بھی جاری ہے, ہم محروم ضرور ہیں ظاہری طور پر دیکھنے اور پہچاننے سے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت میں معاذ اللہ کوئی تعطیل چل رہی ہے, کوئی چھٹی چل رہی ہے, کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ انصاف کے خلاف ہے. جب شیطان اتنا ایکٹیو ہے, دنیا کے اندر اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں, تو رحمان کا نمائندہ اور اس کی نمائندگی کی جانب سے ہدایت کے راستے نہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا, یہ امام زمانہ کی عنایت ہوئی آپ پر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں ہم مظلوم ضرور رہے ہیں مگر مجبور نہیں رہے ہیں, کیونکہ امام ہمارے ساتھ ہیں. اور امام کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقصد پر, ان کی تعلیمات پر ہم ثابت قدم رہیں. جو ایک پریکٹیکل سا سوال پیدا ہوتا ہے یا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے چینج ہونا چاہتے ہیں. فرض کریے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے کرتے خود ایموشنل ہو گیا, یا آپ کو کوئی بات اچھی لگی, ایک دم سے جوش آیا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم سے اب بالکل وہ ایمان اور معرفت کی بلندی پہ ابھی پہنچ جائیں. کبھی کبھی جوش آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ سب سے بہترین قاری قرآن بن جائے, ہمارا بچہ بہترین بااخلاق بن جائے, وہ ہر چیز میں یعنی دین کے معاملے میں. دنیا کے لیے تو سب کی خواہش ہے, لیکن ہر جگہ کے چیلنجز الگ ہیں. ہم فرض کریے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان کے کسی دور رفتہ علاقے میں موقع ملے تو کہیں گے کہ بھائی بچوں کو اچھی تعلیم دو.
مجھے آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھی تعلیم دیں، کیونکہ آپ لوگ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس اسکولز وغیرہ بھی اور دین اور اخلاقیات کے ساتھ ملا کر، تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے بہتر آپ پہچان رہے ہیں۔ ضرور ہمارے آئندہ نسل کو دنیاوی اعتبار سے بہت کوالیفائڈ، بہت کامیاب، ہر اعتبار سے آگے بڑھنے والی ہونا چاہیے، جو کہ ہم سب کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو چیلنج ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک طالب علم کے طور پر کوئی ذمہ داری ہماری بنتی ہے، تو جو تلخ یا کڑوی باتیں اس کو بھی بتانا چاہیے۔ شب عاشور ہے، میں کوئی سنجیدہ مجلس میں ذرا سا ایسی مثال نہیں دینا چاہتا کہ تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ آپ کو غیر سنجیدہ لگے۔ اگر فرض کریں کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ جائے، کوئی مریض جائے، اور اس کی شوگر بھی فرض کریں کہ وہ جو نمبر ہوتے ہیں 300 400 پتہ نہیں کیا، اور ہر اعتبار سے خطرہ، اور وہ کہہ دے کہ نہیں تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جی بھر کے گلاب جامن کھاؤ اور رس ملائی ملا کے کھاؤ، اور جیسے کھاؤ آرام سے، بس کوئی بات نہیں، موج مستی کرو، تو یہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ہمدردی کر رہا ہے یا وہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے؟ تو اگر کبھی کوئی علماء یا ہمارے ایسے چھوٹے سے طالب علم کبھی درمیان میں کوئی تذکر اپنے ساتھ شامل کر کے آپ کو دیتے ہیں، تو یہ ہماری آپ سے ہمدردی کی دلیل ہے۔ ہمارا یہ فریضے کا اور ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ جو چیلنجز ہیں کم از کم ان پر غور تو کرنا چاہیے۔ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوش آتا ہے کہ جلدی سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہی یاد دلانا چاہوں گا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کوئی چیز ایک دم سے کوئک فکس بالکل فاسٹ لمحوں میں بدلتی نہیں ہے، چیزیں بنتی ہیں اور دا ٹائم، پازیٹیو نیگیٹو، اسپیشلی نیگیٹو تو پھر بھی جلدی ہو سکتا ہے۔ انسان کو بلندی سے گرنے میں دیر نہیں لگتی، اسفل سافلین تک جانے میں، ہاں بلندی تک چڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ماؤنٹین پہاڑ کی بلندی پہ جانا چاہے تو بلندی پہ جانے میں بہت دیر لگتی ہے، گرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیلنج معنویات میں اور اخلاقیات میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی تبدیلی آ جائے؟ ایسا دیکھا گیا ہے، ہمارے ایسے طالب علم بھی ظاہر ہے کہ ادھر ادھر مولا امام حسین کے فضل و کرم سے اور ان کے ذکر کے طفیل میں جاتے ہیں، تو کبھی کبھی لوگ ملتے ہیں، وہاں صاحب 20 سال کا بچہ ہے، کوئی تعویذ لکھ دیں ایک دم بدل جائے، مثلا کوئی دعا دے دیں ایسا کہ ایک دم دعا کا اثر ضرور ہوگا، تعویذ کا اثر ضرور ہوگا، مگر روز روز معجزے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، زندگی معجزات سے نہیں چلتی ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر، مصلحت ہونے پر کوئی کرامت، کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ شب عاشور مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں الحمدللہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گھر پہ رہ نہیں سکتا، خدا نخواستہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن جذبہ حسینی کو سال بھر رکھنا، سال بھر زندہ رکھنا، یہ حقیقی عزاداری ہے۔ ٹریول جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹریول وزٹ کرنے کا ہوتا ہے، وزٹر کا، اور ایک ٹریول ہے ہجرت کا، یہ قرآنک ٹرم ہے۔ امام حسین کے نام پر ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مذہب نہ رکھنے والے بھی، بہت سے کمیونسٹ فکر لوگوں نے امام حسین کے شان میں کلام کا قصیدہ پڑھا ہے۔ بہت سے لوگ جن کا کوئی دین نہیں ہے وہ امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں، چونکہ خداوند عالم نے ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایسی اپیل ہے کردار امام حسین میں۔ تو میں اپنے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس بارگاہ میں وزٹ کرنے کو تو بہت سے آ جا سکتے ہیں۔ مائیگریشن کا مطلب کیا ہے، اس مفہوم کو تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ آپ میں سے میجورٹی یا مائیگریٹڈ ہیں یا آپ کے پیرنٹس نے مائیگریشن کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مائیگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ آتے ہیں تو یہاں بس جاتے ہیں، یہاں رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس راہ میں صرف ایک سفر، ایک جرنی، ایک مسافرت نہیں کرنی ہے، بلکہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہجرت کر کے یہاں پر وطن بسا دینا ہے، حسینیت کی شہریت لینی ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی اللہ، تو کیا کرنا ہے کہ سال بھر ان کی تعلیمات کو رکھنا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں ہم سب کہ ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کو مسلسل کام کرتے جائیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، پریکٹس کرنے کا سلسلہ، پھر بھی چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک دم سے ریڈیکل چینج، بڑی تبدیلی لمحوں میں، ایسے جیسے اندھیرے کا ایک بہت بڑا میدان، ایک جنگل ہے جہاں پر وحشی جانور بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، چور ڈکیت بھی ہیں، دسوں سینکڑوں طرح کے خطرے بھی ہیں، اور بالکل مکمل ڈارکنیس، تاریکی کی انتہا ہے۔ ایسے میں کبھی کبھی ایک دم سے ایسا سورج نکل جاتا ہے کہ وہ صرف سورج نہیں ہے کہ چیزوں کو دکھا دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ پروٹیکشن اور حفاظت کا انتظام بھی آ جاتا ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟
جب کوئی نبی خدا، ولی خدا، حجت خدا کا دامن ہمیں مل جائے، وہ ہمیں لے کر آگے بڑھے۔ دامن امام تو ہمیشہ چاہیے ہے، مگر ایک خاص خصوصیت ہو جائے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہمارے دل کی نگاہیں دیکھنے کے قابل بن جائیں، دل کے راستے کھل جائیں۔ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اب میں قرآن مجید سے مثال دیتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا بات گم نہیں ہو رہی ہے، اس فرش پہ آئے ہیں، مولا ابا عبداللہ الحسین نے خاک کربلا کو معلّہ کیا، امام کے ذریعے سے ہر چیز، ہر شخص، ہر کوئی بلند ہو گیا۔ ہم بھی بلند ہونا چاہتے ہیں، فوری بلند ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ فوری بلند ہو سکتے ہیں آپ، مگر کوشش کریں سال بھر، عام طور پر سیکنڈز میں، منٹس میں، دنوں میں بڑی تبدیلیاں فوراً نہیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر وہ کبھی کبھی بھی اگر ہمیں موقع مل جائے، کوئی شب عاشور، کوئی روز عاشور، کوئی حج کا موقع، کوئی زیارت امام حسین، کوئی ایسا واقعہ جس کے ذریعے سے ایک دم سے ہم کلک کر کے آگے بڑھیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، بھلے عام طور پر ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ میں ایک مثال دوں گا، قرآن مجید سے بہت سی ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر اپنی پیغمبری کی طرف دعوت دی، شرک سے فرعون کو روکا اور ظلم سے روکا، اپنے پیغمبر ہونے کی خبر سنائی اور دعوت حق دی۔ جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کے ساتھ، یہ دونوں مل کر گئے، تو فرعون نے کہا کہ کوئی تمہارے پاس نشانی بھی ہے، کوئی سائن، کوئی سمبل، کوئی پروف؟ ہم تو تمہارے پاس ایک گولڈ کا کڑا بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بہت معمولی آدمی ہو اور بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی پیغمبری ہے، تمہارا کوئی خدا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر دلیل کے طور پر معجزات دکھلائے، ید بیضا، عصا کے ذریعے سے وہ جو بڑا سانپ اژدہا بن جاتا تھا، کچھ غیر معمولی چیزیں، معجزات جناب موسیٰ نے دکھلائے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو کیا کیا جائے؟ ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جادو کر رہا ہے۔ فرعون نے بھی کہا کہ تم جادوگر ہو اور اب کیا کیا جائے؟ تو فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا کرتے کہ پوری سرزمین مصر اور دور دور کے علاقوں میں جتنے بھی میجیشینز اور جادوگر ہیں سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ جادوگروں کو جمع کیا گیا، بہت ٹائم لیا گیا، اور اس کے بعد میں تمام جادوگر آئے، کس لیے؟ تاکہ جناب موسیٰ کے معجزے کا جواب دے سکیں۔ یہ بالکل قرآن ہے، تفصیلی آیتیں، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، لیکن وقت لگے گا، پوری آیتیں ہم نہیں پڑھیں گے آگے بڑھتے ہوئے۔ جب جادوگر آئے تو جب جادوگروں کو بلایا گیا، اور اتفاق سے تاریخ میں ہر نبی نے جو معجزہ پیش کیا ہے، اس زمانے میں جو بات سب سے زیادہ پیک پہ ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں جادو بہت زیادہ عام تھا اس زمانے میں۔ رسول اللہ کے زمانے میں جاہلیت کے باوجود عربی لٹریچر بڑا پیور ہوا کرتا تھا، تو قرآن مجید کا ایک خاص جو معجزہ ہونے کا رخ ہے وہ قرآن مجید کا ادب اور لٹریچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب موسیٰ نے جب معجزہ دکھایا، جادوگروں کو بلایا گیا، تو جادوگر پوچھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، بھائی ہم سے تم کام تو لے رہے ہو، ہمیں کچھ کمپنسیشن بھی ملے گا۔ عام طور پر جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو منافع بھی زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب دربار کو، بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی ہے جادوگروں کی، وہ بادشاہ جو انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا پروردگار، اس کو اپنی خدائی ثابت کرنا تو دور کی بات، پہلے جناب موسیٰ کو کوئی خاموش کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ لے۔ کیا کرے گا یہ؟ ہمیں کچھ ملے گا بھی، ایسا نہیں کہ بلایا اور بھیج دیا۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں اجرت ملے گی؟ جواب ملا گیا، ملا کیوں نہیں، تمہیں اجرت بھی ملے گی، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ مقرب یعنی تقرب، تمہارا انفلوئنس، تمہارا مقام، تمہارا رتبہ دربار میں کے قریب بہت بڑھ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب جادوگر آئے، پوری جادو کی تیاری کر کے آئے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آ کر جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے سامنے پیشکش رکھی کہ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کا، تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو۔ اب جناب موسیٰ کے کہنے پر ان جادوگروں نے رسیاں زمین پہ ڈالی، اور وہ رسی جو تھی وہ سانپ کی شکل بن کر لوگوں کو نظر آنے لگی۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانوں کہ واقعی کوئی غیر معمولی بات تھی یا اس کے اندر کوئی کیمیکل پروسیس ہوا تھا، فَسَحِرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا، جو بھی ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اب جیسے ہی وہ سانپ نظر آنے لگے، اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے مجھے توڑ تو کرنا ہے اس کا، بِإِذْنِ اللَّهِ، زمین پہ عصا کو مارا۔ اب یہ جو عصا زمین پہ ڈالا، یہ اتنا بڑا سانپ، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے تمام رسیوں کو کھا کر، ان کو نگل کر ختم کر دیا۔ بس یہ منظر ہونا تھا۔ وہ جادوگر جو اپنا کرتب اور جادو میجک دکھانے سے پہلے
فرعون سے فائدے اور اجرت کی بات کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے اس منظر کو دیکھا سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر۔ ایک مرتبہ فرعون کو غصہ آیا، کہا تم نے اپنے ایمان کا اعلان آمنتم من قبل ان آذن لکم، وداؤٹ مائی پرمیشن، تم نے اپنے اعلان کا ڈکلیریشن بھی کر دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لأصلبنکم، میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہاری زبان کو گدیوں سے نکال دوں گا۔ سنیں قرآن مجید کہتا ہے، وہ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ فقد ما انت قاد، تجھے جو کرنا ہے کر لے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلب ہو گئے۔ عزیزو بات مکمل ہو گئی، آپ مجھے انصاف سے بتائیں یہ وہی جادوگر ہیں، قرآن پر تو کسی کو شک نہیں ہے، جن کو اپنا جادو دکھانے سے پہلے پورا شوق ہے کہ فرعون سے کیا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ کے ذریعے سے ان کی دل کی راہیں کھل گئی، حجاب قلب دور ہوا، دل سننے اور دیکھنے کے قابل بن گیا، اب وہ فائدے کا شوق تو بہت دور گیا، اب خوف جان بھی باقی نہیں، کٹنے مرنے مٹنے کا بھی ڈر نہیں، زبان کے کٹنے کا ڈر نہیں، جان دینے کا ڈر نہیں، اب وہ شوق انعام تو بہت دور، اب کسی طرح کا خوف نہیں۔ کیوں کہ جن کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے وہ راستے کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھئی یہی پیغام ہے شب عاشور کا، حسین کا دامن تھام لو، یہ کربلا کے مخصوص شہید ہیں جن کا اختیار اتنا مکمل ہے کہ یزیدی لشکر کی طرف سے نہ یہ کہ صرف ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ یہ کہ ان سے کوئی سوال بیعت کیا جا رہا ہے، سوال بیعت تو حسین ابن علی سے ہے۔ آپ مجھے کسی روایت میں دکھائیں کہ حبیب سے سوال بیعت ہو رہا ہو، ابو الفضل عباس سے سوال بیعت ہو رہا ہو، مسلم بن موسجہ سے سوال بیعت ہو رہا ہو، نہیں سوال بیعت بھی نہیں ہے، پابندی بھی نہیں ہے، بلکہ حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو انعام دینے کی پیشکش بھی ہو رہی ہے۔ ادھر سے یہ اختیار ہے، اور جو مجبوری تھی وہ شرعی مجبوری تھی، بڑی حساس بات عرض کر رہا ہوں، جو مجبوری تھی وہ شرعی مجبوری تھی نا، اخلاقی مجبوری تھی، ایمانی مجبوری تھی۔ وہ کیا مجبوری تھی؟ ایمان وقت کو چھوڑ کر چلے جائیں، پہلے تو یہ کہ ایک مظلوم کو چھوڑ کر جائیں، پھر اس کے بعد نماز رسول کو چھوڑ کر جائیں، پھر کہا نہیں صرف نماز رسول نہیں امام وقت ہیں، تو یہ ایک طرح کی شرعی مجبوری سی تھی نا۔ اگر میں جو عرض کر رہا ہوں اگر آپ کو مکمل طور پر قابل قبول نہ ہو تو تھوڑا سا غور کر سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے۔ امام حسین نے آج کی شب جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں کیا فرمایا؟ پہلے تو فخر کیا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، پہلے فخر کیا۔ عصر عاشور کی قربانی کے بعد یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہ میں اس سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں پاتا، خیر جو بہتر ہوں میرے نانا کے حوالے سے، بابا کے حوالے سے، بھائی کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ چلے جاؤ۔ آپ ہر شب عاشور اس طرح کے جملہ سنیں گے اور دہرایا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شب عاشور ایسا منظر تھا کہ جہاں پہ شمع گل ہونے کے بعد بھی پروانے نہیں گئے۔ عام طور پر جب تک شمع روشن رہتی ہے پروانے ٹہلتے رہتے ہیں، پرواز کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے شمع گل ہوتی ہے تو پروانے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کربلا میں امام حسین نے چراغ کو بھی گل کیا۔ کیوں گل کیا؟ چراغ کیوں بجھا دیا؟ شاید امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے سامنے سے اگر اٹھنے میں شرم آ رہی ہے، اور جو جملات ہیں اگر ان کو ترتیب سے ذرا غور کریں، کہا کہ تم میں سے سب جائیں، میرا رشتہ دار میرے ناصر کا ہاتھ پکڑ کر جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں آدمی چھوڑ کے آ گیا، کوئی ایک چھوڑ کے آ گیا، نہیں سب مل کر جاؤ گے تو جو کلیم ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے طور پر بہت سادہ کرنے کو، جو بدنامی ہے اگر بدنامی بھی ہوگی تو لوگوں میں بچ جائے گی، سب مل کے کوئی ایک طریقے سے جسٹیفیکیشن دیں گے، کوئی توجیہ کریں گے، کوئی ایک جواب دنیا والوں کو دے سکتے ہیں۔ کہ سوسائٹی کا تمہیں ڈر ہے، تمہیں شرعی ذمہ داری کا ڈر ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، جاؤ۔ سوال یہ ہے جو امام اجازت دے رہے تھے وہ پوری اجازت تھی کہ نہیں؟ وہ ریئل اجازت تھی کہ نہیں؟
وہ حقیقی اجازت تھی کہ نہیں؟ امام تکلف نہیں کرتا، معاذ اللہ جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے، امام جو اجازت دے رہے تھے وہ واقعی اجازت تھی، تو کیا میں یہ نتیجہ لے سکتا ہوں کہ اصحاب امام حسین اگر وہ چھوڑ کر جاتے بھی، چونکہ امام نے اجازت دی تھی، دوسرا کوئی ایسا کام نہ کرتے جو جہنمی بننے کا ہوتا، تو اس کے باوجود بھی یعنی اگر کوئی ایسا کام نہ کرتے جو جہنمی بننے کا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا جہنمی ہونا ضروری نہیں تھا۔ بڑے حساس سے جملہ میں نتیجے کے طور پر لے رہا ہوں، چھوڑ کر چلے بھی جاتے۔ دیکھیں یہی خصوصیت ہے جن کے دل کی راہیں کھل جاتی ہیں، جو عرش بری کی انتہا کو زمین پر رہتے ہوئے اپنی نگاہ دقیق سے دیکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، موت کا مطلب کیا ہے۔ ان کی زبان میں، ان کی نظر میں، ان کی ورلڈ ویو میں، ان کی جہان بینی میں موت و حیات کا تصور ہی الگ ہے۔ ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے مکمل اختیار، ادھر حسین ابن علی امام حسین امام وقت کی جانب سے اختیار کہ تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہ مختار من الطرفین، دونوں طرف سے کامل اختیار رکھتے ہوئے بھی جواب دیتے ہیں مولا۔ پہلے ابو الفضل عباس اٹھے، منظر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک امام حسین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کلام کر رہے تھے، شاید چہرے کی ہیبت تھی، چہرے کا رعب و دبدبہ تھا، امام کی بزرگی اور عظمت کا احساس تھا کہ کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی چراغ کو گل کیا، گویا آنکھوں میں وہ جب ہوتا ہے نا کہ پانی ڈیم میں جب چھلچھلانے لگتا ہے، جیسے ڈیم ٹوٹتا ہے تو پانی ابل کر سیلاب کی شکل میں جاری ہوتا ہے، بالکل گویا آنکھوں میں سمیٹے ہوئے آنسو تھے۔ ادھر چراغ بجھا، ادھر سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ابو الفضل عباس اٹھے، مولا مولا ہم کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر۔ اچھا، عباس کا بڑا مختصر کلام ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، عباس بہت لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ایک طرف سے حبیب اٹھے، مسلم ابن اوسجا، خلاصہ ان سب کے کلام کا یہ کہ مولا زندگی کا مطلب آپ کو چھوڑ کر جی لینا نہیں ہے، زندگی کا مطلب حسین کے قدموں پہ مر جانا ہے۔ یہاں موت کا خوف نہیں ہے، جہاں احساس نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ بڑی عظیم معرفت کی باتیں ہیں جو بار بار ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اچھی سے اچھی زندگی جئیں، جائز راہ سے خوب دولت کمائیں، نیکیاں انجام دیں۔ اہم بات کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ اکبر۔ مومنین وہ ہیں کہ جن کو ٹریڈ، بزنس، کاروبار خدا کی یاد سے غافل ہونے نہیں دیتا۔ مسلم ابن اوسجا کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ مسلم ابن اوسجا بھی کوفے سے تھے۔ عام طور پر تاریخ میں کوفہ اور کوفے والوں کو بہت بدنام کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ امام حسین کے ساتھیوں میں بڑی تعداد کوفے کے ساتھیوں کی ہے۔ کوفے میں بڑی مقدس شخصیتیں، بڑے عظیم قیمتی ہیرے چمکے ہیں تاریخ میں، ہمارا سلام ان پر۔ یہ مسلم ابن اوسجا کہا گیا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے خط لکھا تھا۔ آپ لوگ بڑی سنجیدگی سے غور سے سن رہے ہیں، ہماری توقع بس یہ ہے کہ اس طرح سے غور سے آپ سنیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شب عاشور بھی ہے اور ہمیں ایک تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا ہے کہ اس وقت اگر مولا امام حسین ہمیں بلائیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو روایت میں ہے کہ جب حبیب نے مظاہر کے پاس خط پہنچا تو حبیب چلے۔ اسی درمیان میں مسلم ابن اوسجا، جنہوں نے پہلے تیاری کی تھی، سب کے سب کوششوں میں تھے امام کی آمد کے حوالے سے، وہ کہاں جا رہے تھے؟ کہا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو خضاب کرنے یا اپنے سر کے بال بنوانے کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، یعنی آج کی زبان میں ہم کہنا چاہیں تو فرض کریں کوئی بندہ باربر شاپ کی طرف جا رہا ہے، گھر کے لیے بالکل سادہ سا اپنے پرسنل سے لباس میں، فرض کریے کوئی گھر کے کام کے لیے جا، اور یہ اتفاق یہ کہ مسلم ابن اوسجا اپنے قبیلے کے بڑے تھے، سردار تھے، ان کی بڑی پراپرٹیز تھیں، جاگیریں تھیں، باغات تھے، بہت سے جانور تھے ان کے، سب کچھ تھا، خدا کی طرف سے دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ اکبر۔ شاید میں پیغام آپ کو اور اپنے آپ کو دے سکوں۔ جیسے مسلم نے اوسجا کو پتہ چلا کہ رسول کا نواسہ حسین کربلا تک پہنچ چکا ہے اور نصرت کے لیے وہ بلایا ہے آنے والوں کو حبیب کے بارے میں، بہرحال جب یہ خبر مل گئی تو روایت میں ہے کہ جناب مسلم نے اوسجا وہ جو راستے میں خضاب کرنے جا رہے تھے وہیں سے نکل کر سیدھے امام کی طرف دوڑے۔ بات مکمل ہو گئی نا؟ دیکھیں، جاگیریں تھیں، باغات تھے، پراپرٹیز تھیں، قبیلے کی ریاست اور سرپرستی تھی، سرداری تھی۔ یہ اس میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے۔ بری کب ہے؟ جب انسان اس طرح سے اٹیچڈ ہو جائے کہ ان کو چھوڑ کر امام کی کال کا جواب نہ دے سکے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دنیا کی تمام تر مصروفیتوں میں اس طرح سے مصروف رہو کہ امام کے پیغام سے ایک لمحہ بھی دور نہ رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وارث حسین بلاتا رہے
اور ہم اپنی مصروفیتوں میں اس طرح سے گرفتار ہو جائیں کہ اس سے ڈیٹیچ نہ ہو سکیں، جدا نہ ہو سکیں. لا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اسی مسلم میں اوسجا زہیر قین کے جملات میں سے ہے. خدا کی قسم اس جملے کو آپ نے سنا ہوگا، مگر یاد رکھ لیں، نوٹ کر کے روز صبح و شام مجھے اور آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے. کیا نگاہ تھی ان کی. امام حسین نے جب اجازت دی جانے کی تو انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. مولا حسین، اگر عمر جاوید اور عیش دائم، میں اپنے چھوٹے جوان بھائی بہنوں کے لیے تھوڑا سا اس کو سمپل کر دوں. عمر جاوید دنیا کے اندر کسی کو ایٹرنل لائف ظاہری زندگی میں نہیں ہے. کوئی بندہ قیامت تک جی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. خاص بندوں کو خاص عمریں دی گئی ہیں. اللہ نے امام کو اپنی طاقت سے پردہ غیب میں رکھا ہے، وہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. کسی کو قیامت تک کی دنیا کی لمبی عمر ہزاروں سال کی نہیں ملتی ہے. اچھا فرض کریں کسی کی لمبی عمر بھی ہے، چلے ہزاروں نہیں تو 200-300-400 سال کی. حضرت نوح کی جو ہے وہ لمبی عمر تھی، 900 سال سے زیادہ تو صرف نبوت کا زمانہ تھا. کسی کو لمبی عمر مل بھی گئی، لیکن کیا کسی کی ایسی زندگی ہے جس میں ہر طرح کی خوشی ہو؟ پرفیکٹ لائف، ابسولوٹ ہیپینس کے ساتھ؟ یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا کو جس نے نہیں سمجھا وہ تصور کرے گا کہ اس کے لیے مکمل عیش والی زندگی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. مگر فرض محال نہیں ہے، امپاسبل کو تصور کر کے اس کی مثال دینا. تو مسلم نے وسجا کہتے ہیں مولا اگر عمر دائم، عمر جاوید اور عیش دائم، اگر مجھے قیامت تک کی ایک لمبی زندگی بھی مل جائے، اور وہ زندگی ایسی نہیں کہ پریشانیوں والی ہو، تکلیفوں والی ہو، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی دولت، کبھی غربت، کبھی شہرت، کبھی عزت، کبھی بدنامی، ایسی نہیں. جو عیش کامل، عیش مکمل آسائشوں کے ساتھ قیامت تک کی زندگی مل جائے، تب بھی مولا آپ کی قدموں میں جان دینے کی جو قیمت ہے اس عیش دائم میں نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ پیغام ہے شہدائے کربلا کا. اسی لیے علماء کہتے ہیں، معصومین نے فرمایا ہے، استاد مطہری تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کی جو خصوصیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں تاریخ میں کہ کربلا کے واقعے کے بعد بہت سے توابین نکلے ہیں، بہت سے ایسے گروہ نکلے جنہوں نے امام حسین کے انتقام کے طور پر قیام کیا، اور ان میں ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. لیکن جو تأثیر، جو اثر، جو امپیکٹ یہ کربلا کے 72 شہداء کا ہے، اس میں سے عشر عشیر بھی، اس میں کا تھوڑا سا بھی اثر ان کی شہادتوں میں نہیں ہے. بھلے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کو احساس ہوا ہے، انہوں نے نیک کام کیا ہے، مگر کہاں کربلا کے شہید، کہاں باقی شہید. کربلا کے شہیدوں میں بصیرت تھی، بر وقت کام کرنا، عین موقع پر کام کرنا. یاد رکھیں اگر ذمہ داری سے قوم ایک قدم پیچھے رہتی ہے تو امام وقت کی شہادت ہو جاتی ہے. اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید یہی تو ہمیں جھنجھوڑتا ہے. امام حسین کے پیغامات میں سے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، جو بیداری پیدا ہوتی ہے. آج کی دنیا قرآن مجید کی کچھ لوگ، کچھ طاقتیں، کچھ گروہ توہین کرنے کی جسارت کرتے رہتے ہیں. یہ خبیثانہ حرکتوں کا اثر ہو کیسے سکتا ہے؟ قرآن مجید ایسا نور ہے جو آج بھی دعوت فکر دے رہا ہے، دنیا کو بلا رہا ہے. قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جواب مانگ رہا ہے. قرآن مجید کا جواب دنیا نہیں پیش کر سکتی. ہم نے عرض کیا تھا یہ تہذیبی ٹیررزم ہے، کلچرل اور ثقافتی ٹیررزم ہے کہ دنیا کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے ایسے کام ہوتے ہیں. میں جان بوجھ کر ربط دے رہا ہوں. کوششیں اہل بیت کے مقابلے میں بھی ہوئیں، کوششیں قرآن مجید کے مقابلے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر کوشش نور خدا کے مقابل میں شکست کھانے اور مٹنے پر مجبور ہوتی ہے. قرآن کو مٹایا نہیں ہے سر. قرآن مجید واضح طور پر اعلان کر رہا لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. قرآن مجید دعوت فکر دے رہا ہے. قرآن مجید دنیا کو للکار رہا ہے. دیکھیں چیلنج کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے ہی کوئی بات پیش کرے تو اتنا زیادہ حساسیت نہیں ہوتی. مثلا اگر فرض کریے کہ کوئی بندہ، کوئی تقریر کرنے والا اچھی تقریر کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے بڑی اچھی تقریر، مگر وہ بیٹھ کے ممبر سے کہتے ہیں یا کہیں سے بھی کہتے ہیں کہ جیسی میں تقریر کر سکتا ہوں ویسی کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو فوراً اس سے حساسیت آتی ہے. جواب دینے والے لوگ نکل آتے ہیں. ایک آرٹ بنانے کے بعد کوئی آرٹسٹ کہتے ہیں کہ جیسا آرٹ میں نے بنایا ایسا آرٹ کوئی نہیں لا سکتا، تو اپنے آپ چیلنج بڑھتا جاتا ہے.
حساسیت بڑھتی ہے، سب کوشش کرنے لگتے ہیں کہ اس کا جواب پیش کریں۔ قرآن مجید آج بھی اہل فکر کو، یہ کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی نفرت پھیلانے والی بات نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل اور فکری اعتبار سے قرآن مجید دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو اس کا جواب پیش کرو۔ بھائی جلانے کی ضرورت کیا، توہین کرنے کی ضرورت کیا، نفرت پھیلانے کی ضرورت کیا؟ انٹلیکچوئل طریقے سے، عقلی طریقے سے تم جواب دے سکتے ہو تو جواب لاؤ، اور اگر جواب نہیں دیتے تو خواہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، دنیا کے امن و امان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ بہرحال یہ کوششیں ہر زمانے میں رہی ہیں، لیکن عظمت قرآن کا محافظ اللہ ہے، عظمت اہل بیت کا محافظ بھی اللہ ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر ایک بار تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آج شب عاشور اگر مولا امام حسین ہوں اور ہم بیٹھے ہوں ساتھ میں، کچھ دیر کے لیے اپنے تصور کو خیمہ گاہ کی جانب لے جائیں، تو میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئے یا جانے کا اختیار دیا جائے؟ آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں گے، یہ بتائیں گے کہ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے کوئی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا سوال ہے نہیں، خواہ جذباتی ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس وقت میرا اور آپ کا یہ چیلنج نہیں ہے، مگر دوسری چیزیں تو ہو سکتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کے لیے، امام کی تعلیمات کے طور پر واجب کا انجام دینا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ دیکھیں امام کی پسند جناب سلمان فارسی کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جناب سلمان فارسی کون تھے؟ کانا ہوا امیر المؤمنین۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہیں، بس میں نتیجہ لے رہا ہوں۔ جناب سلمان فارسی کون؟ کہ جناب سلمان فارسی کی خواہش ہی خواہش امیر المؤمنین تھی۔ وقت نہیں کہ میں ذرا تفصیل سے عرض کروں، اس بات کی وضاحت میں جہاں ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ امام کے قول کے اعتبار سے عمل کرنا، یہ نہیں کہ امام کے حکم کی صرف پابندی کرنا، اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے ان کی خواہش کے علاوہ، جیسا کہ اہل بیت کے لیے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اپنی جب بیس یہ ہوگا نا تو پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز پڑھو، خمس دو، حجاب کرو، توجیہ کریں گے ایسا کیوں ہے ویسا۔ جب ہماری پسند ہی ان کی پسند کے مقابل میں، ان کی پسند میں ڈھل جائے تو بہت سی چیزوں کو ایکسپلین کرنے یا ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اپنی فکر کو پاکیزہ بنا کر اتنی بلند کر دو کہ جو کامل ہیں، جو ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہیں، ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، وہ لاجواب ہیں۔ قرآن مجید بھی لاجواب ہے، اہل بیت بھی لاجواب ہیں۔ قرآن مجید آج بھی دنیا سے مطالبہ کر رہا ہے، اور اہل بیت کا کردار بھی ایسا ہے کہ ان کی ایک ضربت کا جواب دنیا نہیں لا سکتی، تو پوری زندگی کا جواب کیا لا سکتی ہے؟ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ ہم نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشیۃ اللہ، اگر ہم نے قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت پروردگار سے۔ یہ پہاڑوں کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس شہزادے کا تذکرہ کرنے کے لیے رب دے رہا ہوں جو قرآن ناطق کا پارا ہے کربلا کی سرزمین پر۔ قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ اگر قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ میدان مباہلہ میں جب پنجتن تشریف لا رہے تھے، آگے آگے رسول اللہ امام حسن کو آغوش میں اٹھائے ہوئے، امام حسین کو آغوش میں اٹھائے ہوئے، امام حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے، درمیان میں جناب سیدہ، پیچھے امیر المومنین۔ ہر میدان میں امیر المومنین آگے ہوتے تھے، میدان مباہلہ میں پیچھے ہیں۔ فاطمہ کے نشان قدم کا پردہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نصارہ اہل نجران کے سردار نے دور سے جو منظر دیکھا تو اس کا جملہ تاریخ میں، یا معشر النصارى، اے گروہ نصارہ، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ان چہروں کی خاطر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ خبردار ان سے مواہلہ نہ کرنا، ورنہ قیامت تک ایک بھی نصرانی روئے زمین پر نہیں بچے گا۔ تو نتیجہ نکل گیا نا، قرآن بھی ایسا، عظمت مفہوم قرآن ایسا کہ جس وزن قرآن کو اٹھانے کی طاقت آسمان و زمین میں نہیں تھی۔ اہل بیت اطہار کے چہرے بھی ایسے کہ جن کو اللہ نے چاہا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جلدی سے یہ مصائب بھی ہیں، فضائل کی انتہا بھی ہے۔ سوال، وزن قرآن اٹھانے کی طاقت کہاں تھی؟ قرآن مجید کے وزن کو اٹھانے کی طاقت زمین میں نہیں تھی، آسمانوں میں نہیں تھی، پہاڑوں میں نہیں تھی۔ حمل وزن قرآن کی طاقت کہاں تھی؟ کس میں تھی؟ قلب رسول اللہ، رسول اللہ کے قلب میں بس اتنی طاقت تھی کہ جو عظمت و وزن قرآن کا تحمل کر سکے، اٹھا سکے۔ چنانچہ رسول اللہ کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، پھر دنیا کے سامنے سنایا گیا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔
اور توجہ کریں، آخری مصائب کے انتہا میں ایک جملہ سنتے ہیں، اور پرانے کسی سوز سلام نوحے کا مصرع بھی ہے نا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر یہ جملہ عرض کیا، علی اصغر کو نادان بچہ نہ کہیں۔ یہ حسین قرآن ناطق کا پارہ ہے، جز ہے، چنانچہ جب ظالم کا تیرے سے شعبہ جب لگا ہے، حسین نے چلو میں خون کو لیا، آسمانی جانب سے آواز آئی اگر فضاؤں میں ایک قطرہ بھی آیا تو ایک بوند نہیں برسے گا۔ زمین نے بڑھ کے آواز دی اگر ایک قطرہ گرا تو ایک دانہ قیامت تک نہیں اگے گا۔ قلب رسول اللہ میں وزن قرآن اٹھانے کی طاقت تھی، خون ناحق علی اصغر کو جذب کرنے کی صلاحیت صرف چہرے حسین میں تھی۔ مظلوم نے اپنے چہرے پہ خون کو ملا، مالک تو گواہ رہنا، میں اسی حالت میں تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ عزادارو، 9 محرم کی تاریخ گزر چکی، شب عاشور ہے، انشاءاللہ ہمارے جذبات پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے ایمان میں ایسی حرارت آئے کہ ہم کربلا کے پیغام کے ساتھ جئیں، دنیا تک کربلا کا پیغام پہنچاتے رہیں اور تعلیمات امام حسین پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ علی اصغر اگر نادان بچہ ہوتا تو جب قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو اپنی بہن فاطمہ صغرا کے سینے سے جو لپٹا ہوا تھا، امام کے کان میں کچھ کہنے پر لپک کے اپنے بابا کی آغوش میں نہ آ جاتا۔ چند روزہ بچہ تھا مگر یہ قرآن ناطق کا پارہ تھا، یہی وجہ ہے کتنا درد تھا آواز استغاثے حسینی میں جب مظلوم کربلا نے فراز پہ جا کے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کتنی تڑپ تھی اس آواز میں کہ بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ خیموں میں رونے کا کوہرام اٹھا، مظلوم کربلا خیموں کے قریب آئے، کیا بات ہے ابھی حسین زندہ ہے، اس طرح گریا و شیون کا کیا عالم ہے بھیا؟ آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب بچے کو آمادہ کیا گیا، جناب ام رباب نے ہمارا سلام ہو اس ماں پر، بچے کو آمادہ کیا۔ بعض بیان ایسے بھی ہیں کہ شاید سرما لگایا، آنکھوں میں بالوں میں چھوٹے سے نونہال بچے کی تیاری ہوئی۔ البتہ ایک تصور ہے، یہ کوئی میں روایت کا لفظ نہیں بتا رہا ہوں، تصور میں کہا ہوگا اے میرے لال علی اصغر اپنی جدہ فاطمہ کے پاس جانا تو کہہ دینا کہ پانی نہیں تھا منہ دھلانے کے لیے، معاف کر دینا۔ بچے کی پیاس کی شدت ایسی، ابھی میں نے عرض کیا نا قرآن کا پارہ، اور جگہ جگہ پر آپ کو واقع شہادت علی اصغر میں قرآن کا لفظ نظر آئے گا۔ امام حسین ابا کی دامن میں چھپا کر علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں اور دشمن سمجھ رہا ہے کہ قرآن لا رہے ہیں حسین حکمیت کے لیے، فیصلے کے لیے قرآن مجید کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ ہاں یہ قرآن تھا مگر یہ قرآن ناطق کا پارہ تھا۔ آ کے اس کے بعد امام حسین نے سوال آپ کیا، ظالموں بتاؤ اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اگر تمہاری نظر میں یہ حسین خطا کار ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اور امام حسین نے کہا بتاؤ اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے، ضمیر انسانی کو قیامت تک جھنجھوڑنے کے لیے بچے کو کربلا کی تپتی ریت پر بھی رکھ دیا۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے خاص طور سے مظلوم حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ اے چاہنے والوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی میری کسی بھی غریب کی غربت کا ذکر ہو میری غربت پر رو لینا۔ اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کس طرح میں اپنے 6 ماہ بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا۔ کیف استسقیل طفلی، اللہ اکبر، یہ امتحان بڑا عجیب تھا۔ حسین ابن علی نے زمین پہ بچے کو رکھا، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ ظالمو کیا اما ترون کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں پیاس کی الگ الگ حالتوں کے الگ الگ الفاظ ہیں۔
یہ یتلذا، تلذا پیاس کی اس حالت کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا گیا کہ جب مچھلی کو پانی سے الگ کیا جاتا ہے تو پہلے مچھلی زمین پر اچھلتی ہے، پچھاڑے کھاتی ہے، تڑپتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ نحیف ہو کر تھک جاتی ہے تو اس کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے۔ عربی زبان میں پیاس کی شدت کے اس کیفیت کو تلذا کہا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا ظالمو، کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کس طرح سے پیاس سے تڑپ رہا ہے؟ یہ موقع تھا کہ ایک مرتبہ ظالم کے لشکر سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو تمام کر دے۔ عزادارو، آپ نے سینکڑوں بار یہ مصائب سنے ہیں، ماں بہنیں سن رہی ہیں، ذرا تصور کرو اللہ سب کی گودیوں کو آباد رکھے۔ جب حرملہ کا تیر چلا ہے نا، یہ کون سا تیر تھا؟ کہ تیرے سے شعبہ، ایسا تیر جس کی 3 برانچیں تھیں، 3 شاخیں تھیں۔ تاریخ لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو اس طرح کا تیرے سے شعبہ جو ہوتا تھا نا، جو دور سے جاری کیا جاتا ہے، یہ وہ تیر ہوتا ہے جو کسی بڑے جانور کو شکار کرنے کے لیے، جیسے گھوڑے جیسے جانور کے لیے تیرے سے شعبہ کا، میں کس طرح سے ان الفاظ کا عرض کروں عزادارو، بس اس سے زیادہ گہرا مصائب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے سے شعبہ کا مطلب ویسے بھی کوئی چیز نزدیک سے اگر کسی پر وار کیا جائے اس کا وزن کم ہوتا ہے، یا عربی زبان میں ذبح کہتے ہیں کہ جہاں چھری سے تلوار سے کسی کا گلا کاٹا جائے۔ لیکن علی اصغر کے لیے کہا گیا ہے کہ جب حرملہ کا تیر چلا تیرے سے شعبہ فذبحت طفل، امام نے بچے کو آغوش میں اٹھایا ہوا تھا، تیرے سے شعبہ، تیر بڑا تھا، بچے کا گلا چھوٹا، گلے کے اس پار سے تیر چلا، دوسری جانب نکل آیا، چلو میں ابا عبداللہ حسین نے خون کو لیا، چہرے پہ ملا مالک تو گواہ رہنا، میں اسی عالم میں تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک جو رسم ہم لوگ روز عاشور کرتے ہیں، اعمال عاشورہ کے دوران، وہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کا وہ کام، جب ابا عبداللہ حسین نے ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں رکھ کر کبھی آگے بڑھتے ہوئے کہا انا للہ، کبھی قدم پیچھے ہٹ جاتے انا الیہ راجعون، رضن بقضائے۔ آخری جو دیکھیں، ایک ہوتا ہے وزن بدن کا، جسم کا، ظاہری جسمانیات کا، ایک وزن ہوتا ہے احساس مصیبت کا، مصیبت کا وزن ہوتا ہے۔ چنانچہ ایام فاطمیہ میں آپ نے مصیبت سنی ہوگی کہ جب جناب سیدہ کا بدن اٹھانے کا وقت آیا، پیکر فاطمہ کو، وہ جو فاتح باب خیبر تھا جس نے خیبر کے دروازے کو انگلیوں میں اٹھایا تھا، فاطمہ کا بدن بہت نحیف ہو چکا تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ آخر عمر میں بہت کمزور ہو چکی تھی، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی، اتنا نازک سا بدن تھا، لیکن جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا تو علی نے مصلی کو بچھا دیا، 2 رکعت نماز حاجت، پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں فاطمہ کا جنازہ اٹھا سکوں۔ یہ احساس کا وزن تھا۔ امام حسین وہ جو علی اکبر کا جنازہ بچوں کی مدد سے اٹھا چکے، جو ہر کے سرانے پہنچ چکے، جنہوں نے بڑے بڑے جنازے اٹھا لیے، مولا آپ سے ننھی سی میت نہیں اٹھتی، آپ کے قدم کو جنبش ہے۔ ایک مرتبہ بڑھ کر آواز دیں گے تو نہیں جانتا میں پھر بھی باپ ہوں، امام وقت ہوں، میں برداشت بھی کر لوں، لیکن وہ ماں جس نے بچے کو آمادہ کر کے دیا ہے وہ اس بچے کو کیسے دیکھے گی؟ بس آخری جملہ، اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جب ابا کی دامن میں چھپا کر ننھی سی میت کو لے کر حسین ابن علی خیمے کے قریب گئے، بیویاں استقبال کے لیے آئی، سکینہ پہنچ گئی، بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے کہا کھینچی، سیدی میرے آقا، اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ ماتم حسین۔
یا حسین 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 Yeah.